بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام اور عزیز دوستو، کروڑوں درود و سلام حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام حمد و ثنا اس اللہ رب العزت کے لیے ہے جس نے انسان کو زندگی عطا فرمائی اور زندگی گزارنے کا سلیقہ اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سکھایا۔ وہ ہستی جن کے صدقے میں ہمیں زندگی کا آغاز کرنے کی بہترین بسم اللہ ملی، جن کی سیرت طیبہ نے ہر قدم پر یہ سکھایا کہ جینا بھی عبادت ہے اگر طریقہ سنت کے مطابق ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ محض تاریخی واقعات کا مجموعہ نہیں، بلکہ ایک زندہ ہماگیر اور دائمی نظام حیات ہے جو انسان کو اس کے رب سے جوڑتا اور انسانیت کے ساتھ جینے کا شعور عطا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں فرد کی اصلاح بھی ہے اور معاشرے کی فلاح بھی، آغاز کی پاکیزگی بھی ہے اور انجام کی کامیابی بھی۔ یہ کتاب اسی کامل نمونے کی ایک ادنا سی جھلک پیش کرنے کی کوشش ہے تاکہ ہماری قاری اپنی زندگی کے ہر باب کا آغاز اسی بسم اللہ سے کرے جو ہمیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ محترم ناظرین، دھوپ میں بیٹھنے یا دھوپ یا سائے کے درمیان بیٹھنے سے اسلام میں ممانعت کیوں ہے؟ 1400 سال بعد جدید میڈیکل سائنس بھی حیران رہ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوپ اور سائے کے بیچ میں بیٹھنے سے کیوں منع فرمایا؟ اس میں کیا حکمتیں پوشیدہ ہیں، کیا راز چھپے ہوئے ہیں؟ آج کی جدید ترین میڈیکل سائنس نے ثابت کر دیا کہ جو لوگ دھوپ اور سائے کے درمیان بیٹھتے ہیں ان کے جسم میں خون کی گردش غیر متوازن ہو جاتی ہے، اعصابی دباؤ بڑھتا ہے اور سنگین بیماریاں جنم لے سکتی ہیں۔ محترم ناظرین، کبھی آپ نے غور فرمایا کہ دھوپ میں بیٹھنے کے بارے میں اسلام کیا رہنمائی دیتا ہے اور آج کی جدید میڈیکل سائنس اس معاملے میں کیا کہتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوپ اور سائے کے درمیان بیٹھنے سے کیوں منع فرمایا؟ اس کی کیا حکمتیں ہیں؟ آج کے اس تحریر اور ویڈیو میں ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سنتوں اور موجودہ دور کی سائنسی تحقیق کو سامنے رکھ کر تفصیل سے بات کریں گے۔ ناظرین کرام، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات اور جامع زندگی ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں اسلام ہمیں درست راستہ دکھاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہ صرف مسلمانوں بلکہ پوری انسانیت کے لیے روشنی کا مینار اور رحمت کا سرچشمہ ہے۔ جدید سائنس بھی انہی اصولوں کی صداقت پر مجبور ہے اور تسلیم کرنے پر مجبور ہو چکی ہے کہ انسانی صحت، جسمانی توازن اور روحانی سکون انہیں اسلامی ہدایات پر عمل کر کے ہی برقرار رہ سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دائیں کروٹ لیٹ کر قبلہ رخ ہو کر آرام فرمایا کرتے تھے۔ آج کی میڈیکل سائنس اس حقیقت کی پوری طرح گواہی دیتے ہیں کہ چونکہ انسانی دل بائیں جانب ہوتا ہے، اس لیے اگر کوئی شخص مسلسل بائیں کروٹ لیٹ کر سوئے تو دل پر دباؤ بڑھ جاتا ہے۔ بائیں کروٹ لیٹنے سے معدہ، آنتیں اور اندرونی اعضاء کا وزن دل پر پڑتا ہے، جس سے دوران خون متاثر ہوتا ہے اور دل کی حرکت میں کمی آ سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بائیں طرف مسلسل سونے والے افراد میں بے چینی، دل کے امراض اور بلڈ پریشر کے مسائل زیادہ دیکھے گئے ہیں۔ نیند کے حوالے سے کی جانے والی مختلف سائنسی تحقیقات سے یہ بات کھل کر سامنے آئی ہے کہ جن مریضوں کو دائیں کروٹ سلایا گیا وہ بہت جلد صحت یاب ہو گئے، جبکہ جنہیں بائیں طرف لیٹایا گیا وہ مسلسل بے آرامی کا شکار رہے۔ جدید میڈیکل ریسرچ واضح کر چکی ہے کہ دائیں کروٹ سونا دل، معدے اور نظام ہضم کے لیے انتہائی مفید ہے اور انسان کو بے ہوشی، مسلسل غنودگی یا ذہنی دباؤ جیسے مسائل سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ اسی طرح دھوپ اور سائے کے درمیان بیٹھنے کی ممانعت میں بھی جسمانی توازن، اعصابی نظام کی حفاظت اور خون کی گردش کی صحت شامل ہے۔
جس کی حکمت آج کے سائنس بھی تسلیم کرنے لگی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک نرم اور آرام دہ نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بستر استعمال فرماتے تھے وہ عام طور پر چمڑے کا ہوتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر لیٹے آرام فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت انور اور اس چٹائی کے درمیان کوئی دوسرا بستر یا کپڑا موجود نہ تھا۔ چٹائی کے نشان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو مبارک پر واضح طور پر نظر آ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چمڑے کی تکیے سے ٹیک لگائی ہوئی تھی جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معمول کے طور پر نرم بستر استعمال نہیں فرماتے تھے۔ آج جدید میڈیکل سائنس نے اس حقیقت کو اچھی طرح ثابت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول طبی اصولوں کے نقطۂ نظر سے بے شمار فوائد کا حامل تھا۔ ماہرین صحت اپنی تحقیق میں لکھتے ہیں کہ جب ایک صحت مند اور چاق و چوبند انسان مسلسل نرم اور بہت آرام بستر کا عادی ہو جائے تو اس کی جوڑوں میں ڈھیلا پن پیدا ہو جاتا ہے۔ انسان اپنی روزمرہ کی سرگرمیوں میں سستی کا شکار ہو جاتا ہے اور جسمانی چستی کم ہو جاتی ہے۔ انتہائی نرم بستر ریڑھ کی ہڈی پر بھی نہایت برا اثر ڈالتا ہے، یہاں تک کہ گردے کی نالیوں میں پیچیدہ ورم سوزش جیسی مشکلات جنم لے سکتی ہے۔ اسی طرح ماہرین کا کہنا ہے کہ بے حد آرام دہ بستر ریڑھ کی ہڈی کے لیے بھی نقصان دہ ہوتا ہے، خصوصاً بچوں کی ہڈیاں جو کہ نرم ہوتی ہے۔ اگر انہیں مسلسل نرم بستر پر سلایا جائے تو ان کی ہڈیوں میں ٹیڑھاپن پیدا ہونے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے، جو بعد میں پوری زندگی معذوری اور کمزوری کا سبب بن سکتا ہے۔ امریکہ کا ادارہ امریکن کونسل فار ہیلتھ نے اپنی حالیہ رپورٹ میں چمڑے کی تکیے اور چمڑے کے بستر کے فوائد کا بھی ذکر کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ چمڑے کا بستر بواسیر، کمر درد، اعصابی کھینچاؤ اور جوڑوں کے درد میں نہایت مؤثر طریقے سے فائدہ پہنچاتا ہے اور جسم کو قدرتی انداز میں آرام بھی فراہم کرتا ہے۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوپ اور سائے کے درمیان بیٹھنے سے بھی واضح طور پر منع فرمایا ہے۔ آج سائنس یہ تسلیم کرتی ہے کہ دھوپ اور سایہ جسم کے درجہ حرارت کو دو مختلف حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، جس سے اعصابی دباؤ اور دوران خون کی بے ترتیبی اور جسمانی عدم توازن پیدا ہو سکتا ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت انسان کے جسمانی اور روحانی صحت کی مکمل حفاظت کرتی ہے، اور آج کا سائنسداں انہی تعلیمات کی حکمتوں تک آہستہ آہستہ پہنچ رہا ہے۔ محترم ناظرین، انسان، حیوانات، پودوں بلکہ تمام مخلوقات کے حیات کے لیے سورج زندگی کا ذریعہ ہے۔ انسان کے روزمرہ کئی اہم کام دھوپ کے وجود پر قائم ہے۔ دھوپ روشنی بھی دیتی ہے، حرارت بھی، اور جسم کو ایسے فوائد پہنچاتی ہے جو کسی اور ذریعے سے پورے نہیں ہو سکتے۔ جدید سائنس کے مطابق بھی دھوپ وٹامن ڈی کا بہترین ذریعہ ہے جو ہڈیوں، جلد، خون اور اعصاب کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ دھوپ موڈ بہتر کرتی ہے، تھکن کو کم کرتی ہے اور جسم میں قوت پیدا کرتی ہے۔ لیکن تمام فوائد کے باوجود حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جدید میڈیکل سائنس نے دھوپ اور سائے کے درمیان بیٹھنے کے عمل کو نقصان قرار دیا ہے۔ حالانکہ روایتی اور طب اسلام میں دھوپ میں سونے کے کسی واضح نقصان یا ممانعت کا ذکر نہیں ملتا، البتہ اسلام نے ایک انتہائی اہم بات ضرور بتائی ہے کہ دھوپ اور سائے کے درمیان بیٹھنا یا سونا درست نہیں۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دھوپ اور سائے کے درمیان بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح سنن ابی داود کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی دھوپ میں بیٹھا ہو اور دھوپ سمٹ کر اس کے بعض حصے کو دھوپ میں
اور بعض حصے کو سائے میں کر دے تو وہ شخص اس جگہ سے ہٹ جائے۔ یعنی اسلام یہ سکھاتا ہے کہ دھوپ میں بیٹھنا، دھوپ میں لیٹنا یا خصوصاً سردی کے موسم میں دھوپ سیکنا تو ایک فطری چیز ہے، لیکن آدھا دھوپ میں اور آدھا سائے میں ہونا انسان کے جسمانی نظام کے لیے درست نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دھوپ اور سایہ ساتھ ہونے میں آخر نقصان کیا ہے؟ جدید میڈیکل سائنس نے اس بات کا سائنسی پہلو بھی بیان کیا ہے۔ جب انسان کا جسم ایک ہی وقت میں دو مختلف درجہ حرارت سے ٹکراتا ہے، یعنی جسم کا ایک حصہ دھوپ میں ہو اور دوسرا حصہ سایہ میں ہو، تو اس سے خون کی گردش غیر متوازن ہو جاتی ہے۔ انسانی جسم کا وہ حصہ جو دھوپ میں ہوتا ہے، اس میں حرارت بڑھنے کی وجہ سے خون تیزی سے گردش کرتا ہے، جبکہ جو حصہ سائے میں ہوتا ہے اس میں خون کی روانی سست پڑ جاتی ہے۔ یوں جسم کے اندر گردش خون کے دو الگ الگ رخ بن جاتے ہیں جو اندرونی نظام کو متاثر کرتے ہیں، اور بعض اوقات یہ کیفیت سر درد، جسمانی کمزوری، اعصابی دباؤ اور یہاں تک کہ فالج یا اعصابی خلل جیسی بیماریوں کا پیش خیمہ بن سکتی ہے۔ سبحان اللہ! کتنی عجیب حکمتیں اس فرامین رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے۔ اس زمانے میں سائنس کا کوئی وجود نہ تھا، نہ تحقیق کے حالات تھے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام حقیقتیں واضح فرما دی ہیں جنہیں آج کی جدید ترین سائنس بھی ثابت کر رہی ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دھوپ اور سائے والی جگہ پر بیٹھنے سے منع کیا گیا اور اسے شیطان کے بیٹھنے کی جگہ قرار دیا گیا۔ یہاں اس بات کا مطلب یہ ہے کہ شیطان انسان کو تکلیف دینے کے لیے اسی طرح کی جگہوں کی طرف مائل کرتا ہے، یعنی وہ چاہتا ہے کہ انسان ایسے مقام پر بیٹھے یا لیٹے جہاں جسمانی نقصان کا امکان ہو، جو کہ شیطان انسان کا روحانی ہی نہیں بلکہ جسمانی دشمن بھی ہے۔ اس لیے وہ ان جگہوں کی طرف انسان کو راغب کرتا ہے جہاں نقصان کا اندیشہ ہو۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ ممانعت طبی اعتبار سے بھی نہایت حکیمانہ ہے، کیونکہ انسان جب دھوپ اور سائے کے فرق میں بیٹھتا ہے تو جسمانی توازن بگڑتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص لا علمی میں ایسی جگہ بیٹھ جائے تو اس پر شرعاً کوئی گناہ نہیں، مگر چونکہ اس کے جسم کے لیے خطرہ ہے اس لیے اس سے بچنا افضل ہے۔ بہتر اور حکمت کے عین مطابق ہے۔ اس حکم کا مقصد بندے کے لیے سہولت، شفقت اور خیر خواہی ہے، نہ کہ سختی یا پابندی۔ اس لیے کچھ علماء نے تنزیہی کراہت یعنی ناپسندیدہ عمل قرار دیا ہے۔ دھوپ میں بیٹھنے، دھوپ میں چلنے اور سردیوں کے موسم میں دھوپ سیکنے کا عمل ہر معاشرے میں نظر آتا ہے، اور یہ انسان کی فطرت کے بھی عین مطابق ہے۔ دھوپ قوت مدافعت کو بڑھاتی ہے، ہڈیوں میں کیلشیم کے جذب ہونے کی صلاحیت کو بہتر کرتی ہے، ذہنی تھکن کو کم کرتی ہے، جلد کی بیماریوں میں کمی لاتی ہے اور جسم کے اندر توانائی کا نظام مضبوط کرتی ہے۔ مگر دھوپ کے بے شمار فوائد کے باوجود اسلام نے وہ نقطہ واضح کیا جسے جدید سائنس نے کئی صدیوں بعد دریافت کیا، اور وہ ہے دھوپ اور سائے کے درمیان بیٹھنے کی ممانعت۔ اس ممانعت کی حکمتوں میں جسمانی توازن، اعصابی سلامتی، خون کی روانی، نظام دوران خون ان کا درست رہنا شامل ہے۔ انسان جب ایک ہی وقت میں دو مختلف ماحول سے ٹکراتا ہے تو جسم کے اندر دفاعی نظام تیزی سے کام کرتا ہے، نتیجے میں جسم توانائی ضائع کرتا ہے، اعصاب تھک جاتے ہیں، دل کی دھڑکن پر دباؤ بڑھتا ہے اور کمزوری محسوس ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ دھوپ اور چھاؤں کے درمیان بیٹھ کر کچھ دیر بعد سر چکرانا، آنکھوں میں بوجھ یا جسمانی بے چینی کو محسوس کرتے ہیں۔ یہ وہی چیز ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بیان فرما دیا تھا۔ فقہا کہتے ہیں کہ دھوپ اور سائے کے فرق میں بیٹھنا حرام نہیں بلکہ مکروہ ہے، یعنی ایسا عمل جس سے بچنا بہتر ہے، اور اس حکم میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے شفقت اور نرمی ہے۔
اگر کوئی شخص لا علمی میں یا مجبوری میں ایسی جگہ بیٹھ جاتا ہے تو اس پر کوئی شرعی گناہ نہیں، مگر چونکہ اس میں نقصان کا امکان موجود ہے، اس لیے اسلام انسان کو بہتر راستہ دکھاتا ہے، وہ راستہ جو انسانی صحت کی حفاظت کرتا ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہ صرف روحانی بلکہ جسمانی صحت کے بھی مکمل ضامن ہیں۔ آج کی میڈیکل ریسرچ بھی اس حقیقت کی تائید کرتی ہے کہ دھوپ انسان کے لیے ضرورت ہے، مگر دھوپ اور سائے کے بیچ میں رہنا جسمانی نقصان کا باعث بنتا ہے۔ یہ تمام حکمتیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ہر زمانے کے لیے مکمل اور ابدی رہنمائی رکھتی ہے۔ محترم ناظرین، انسانی جسم ایک نہایت نازک، باریک اور انتہائی منظم نظام کے تحت چلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے جسم کے ہر عضو کو ایک مخصوص ترتیب، مخصوص بہاؤ اور خاص انداز کار کے ساتھ بنایا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور سنتوں میں ہمیں جسمانی صحت، ذہنی توازن اور نیند کے آداب کے بارے میں بے شمار ہدایات ملتی ہیں۔ انہی ہدایات میں سے ایک نہایت اہم ہدایت اوندھے منہ لیٹنے سے منع کرنا بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں سونے یا لیٹنے کو نہ صرف ناپسند فرمایا بلکہ اسے واضح الفاظ میں منع بھی فرمایا ہے۔ یہ پابندی دراصل اس لیے نہیں کہ انسان پر کوئی تنگی کی جائے، بلکہ اس لیے ہے کہ یہ انداز نیند جسم کے اندرونی ڈھانچے کے قدرتی ترتیب کے منافی ہے۔ جب انسان اوندھے منہ لیٹتا ہے تو جسم کے وہ اعضاء جو کھلے سینے، آزاد نظام تنفس اور درست خون کی گردش کے محتاج ہیں، وہ دباؤ میں آ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایسے انداز میں لیٹنے سے تمام اعضائے ہضم اور اعضائے رئیسہ اپنی قدرتی پوزیشن سے ہٹ جاتے ہیں۔ معدہ، آنتیں، جگر اور پھیپھڑے اس زاویے میں دباؤ کی زد میں آ جاتے ہیں جس سے نظام ہضم سست ہونے لگتا ہے اور آنتوں کی حرکت غیر متوازن ہو جاتی ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق جو انسان مسلسل الٹا لیٹنے کا عادی ہو جاتا ہے، اس کے اندر ایسڈ ریفلیکس، بدہضمی، جلن اور گیس جیسے مسائل پہلے پیدا ہوتے ہیں اور بعد میں یہ بیماریاں مستقل صورت اختیار کر لیتی ہیں۔ اسی طرح سینے پر وزن بڑھنے کی وجہ سے پھیپھڑوں کی کارکردگی کم ہو جاتی ہے، سانس اندر تک نہیں جا پاتی اور جسم کو مطلوبہ آکسیجن پوری مقدار میں نہیں ملتی۔ اس کی وجہ سے تھکن، سستی اور دماغی کمزوری پیدا ہونے لگتی ہے۔ لیکن ان سب نقصانات میں سب سے بڑا نقصان دماغ کو پہنچتا ہے۔ دماغی لہریں جو عام حالات میں پوری ترتیب اور مثبت متوازن انداز سے کام کرتی ہیں، الٹا لیٹنے سے متاثر ہو جاتی ہے، ان کا بہاؤ بگڑ جاتا ہے اور سائنسی زبان میں یہ لہریں مثبت رخ سے ہٹ کر منفی فریکوینسی اختیار کر لیتی ہے۔ جب یہ تبدیلی آتی ہے تو سب سے پہلا اثر نیند پر پڑتا ہے۔ ایسے افراد کو ڈراونے خواب، بے چینی، خوف اور ذہنی انتشار زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ یہی نہیں، ماہرین نفسیات کے مطابق مسلسل اس انداز میں سونے والے افراد کی سوچ، فیصلہ سازی، روزمرہ رویے اور ذہنی ترجیحات بھی متاثر ہونے لگتے ہیں۔ انسان الٹی سمت میں سوچنے لگتا ہے، بے ربط باتیں کرنے لگتا ہے اور فیصلہ سازی میں غلطیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز کو ناپسند فرمایا ہے، کیونکہ یہ انداز فطرت کے خلاف ہے۔ سنت کا مقصد ہمیشہ انسان کو نقصان سے بچانا اور اس کی زندگی کو آسان بنانا ہے۔ ماہرین صحت آج اس حقیقت کی تصدیق کر رہے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ہدایت کے پیچھے گہری حکمت موجود ہے، چاہے وہ جسمانی معاملہ ہو یا روحانی۔ الٹا لیٹنا انسانی جسم کے توازن کو بگاڑتا ہے، اعضاء کی دباؤ کو بڑھاتا ہے، دماغی نظام کو متاثر کرتا ہے اور زندگی کے معمولات میں بگاڑ پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے فطرت کے مطابق سونے کا طریقہ اپنانے کی تعلیم دی تاکہ جسم، ذہن اور روح تینوں صحت مند رہیں۔ انسانی جسم کی سب سے نازک حقیقت یہ ہے کہ اس کے بیرونی اعضاء بھی اندرونی روحانی کیفیات سے جڑ جاتے ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات سے منع فرمایا ہے اس میں ہمیشہ حکمت، محبت اور انسان کی بھلائی پوشیدہ ہوتی ہے۔ لیٹنے کی ممانعت صرف ایک ظاہری حکم نہیں، یہ دراصل انسان کے جسم، دل و دماغ اور روح کے توازن کا مسئلہ ہے۔ جدید سائنس تحقیق بتاتی ہے کہ جب کوئی شخص پیٹ کے بل لیٹتا ہے تو جسم کا پورا وزن گردے، جگر، دل، پھیپھڑوں اور معدے کی غیر فطری دباؤ کا باعث بنتا ہے۔ دل کو خون پمپ کرنے میں دشواری ہوتی ہے، معدہ اپنی اصل حرکت سے ہٹ جاتا ہے اور گردن غیر قدرتی زاویے پر دباؤ کا شکار ہو جاتی ہے، جس سے نہ صرف نیند متاثر ہوتی ہے بلکہ اعصاب بھی سست پڑنے لگتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ماہرین نفسیات کہتی ہیں کہ جو لوگ پیٹ کے بل سوتے ہیں ان میں بے چینی، ڈرامہ، خوف، ذہنی انتشار زیادہ جنم لیتا ہے۔ روحانی پہلو اس سے بھی زیادہ گہرا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطانی ادا کے مشابہت سے بھی منع فرمایا ہے، اور کچھ روایات کے الفاظ بتاتے ہیں کہ یہ لیٹنے کا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے۔ جب انسان ایسی حالت میں سوتا ہے جو ایک طرف جسم کو نقصان دے اور دوسری طرف روحانی سکون کو بھی بگاڑ دے تو اس کی زندگی کے فیصلے، اس کی سوچ، اس کی عادات اور اس کے دن رات کی برکتیں بھی متاثر ہونے لگتی ہے۔ بے دردی بھی صرف جسم میں نہیں اترتی، یہ انسان کے معاملات اور فیصلوں تک پہنچ جاتی ہے۔ اسی طرح زیادہ سونا بھی ایک ایسا عمل ہے جسے دنیا اور آخرت دونوں حوالوں سے نقصان کہا گیا ہے۔ زیادہ سونا دل کو کمزور کرتا ہے، بدن کو سست کرتا ہے اور نظر کی کمزوری کا سبب بنتا ہے۔ آنکھوں کے غلاف یعنی پیوٹیوں پر ورم آ جائے تو نگاہ کی تیزی ختم ہونے لگتی ہے، شدید چبھن اور کمزوری پیدا ہوتی ہے، اور یہ حالت بعد میں مستقل بیماریوں کا رخ بھی اختیار کر سکتی ہے۔ طب کہتی ہے کہ زیادہ سونے والے افراد میں دو بیماریاں بڑی تیزی سے بڑھتی ہیں: مرگی اور بے خوابی۔ یہ دونوں بیماریاں ایک دوسرے کی ضد ہیں، مگر کمال کی بات یہ ہے کہ زیادہ سونے سے دونوں پیدا ہوتی ہے، ایک جسم کے خرابی کے سبب اور دوسری ذہن کی بے ترتیبی کے سبب۔ زیادہ سونا انسان کے اندرونی نظام ہضم کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تمام بیماریوں سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کی تمام بتائی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری آخرت کو سنوار دے، موت کے وقت زبان پر کلمہ طیبہ نصیب فرما دے۔ دوستو، ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اس طرح کی روحانی ویڈیوز اپنے دوستوں تک، اپنے رشتہ داروں تک اور اپنے فیملیوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اور اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ اس طرح کی مزید روحانی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔